دوستو اگر ہم لوگ دنیا کی تاریخ کی بات کریں تو دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے پینڈیمک آئے جن کی وجہ سے نہ صرف لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ ابھی زیادہ دور کی بات نہیں، 2019 میں آئے کووڈ 19 یعنی کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً 6 کروڑ افراد پوری دنیا میں مارے گئے۔ لیکن آج ہم جس پینڈیمک کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ شاید دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے خوفناک پینڈیمک تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف لاکھوں لوگ مارے گئے بلکہ جانور اور پرندے بھی نہ بچے۔ اور وہ اتنا خوفناک پینڈیمک تھا جس کی وجہ سے تب لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ مانو قیامت آ گئی ہو۔ یعنی اب آپ لوگ خود سوچیں کہ لوگ رات کا کھانا کھا کر آرام سے سوئیں اور صبح اٹھیں تو سورج غائب ہو، یعنی سورج زمین پر نظر ہی نہ آ رہا ہو، اور آسمان کی طرف دیکھیں تو ایسے کالے اور گھنے بادل ہوں جن کے اندر ایسی خطرناک گیسیں ہوں جس کی وجہ سے لاکھوں صحت مند لوگ چلتے پھرتے زمین پر گرے اور مر جائیں۔ دوستو دنیا کی تاریخ میں نہ صرف ایسا ایک دفعہ ہو چکا ہے بلکہ آج کے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ آگے بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ہسٹوریکل اور نالج ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ دوستو یہ بات ہے سن 541 کی، جب پورے آدھے یورپ پر ایسے کالے اور گھنے بادل چھا گئے جن کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر آنا بالکل ہی بند ہو گئی اور زمین پر دن کے وقت بھی رات کا سما تھا۔ شروع میں لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کالے اور گھنے بادل بارش برسائیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن کون یہ جانتا تھا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسا کر جائیں گے جس کی وجہ سے نہ صرف لاکھوں لوگ مارے جائیں گے بلکہ جانور اور پرندے بھی نہیں بچیں گے، اور اسے دنیا کی تاریخ میں ایک خوفناک پینڈیمک کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اس وقت یہ سارا علاقہ بازنٹائن امپائر کے کنٹرول میں تھا اور اس کا سب سے بڑا شہر کوسٹنٹائن تھا، جسے آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں، جو آج ترکی کا دارالحکومت ہے۔ دوستو شروع میں کچھ گھنٹے گزرے، پھر کچھ دن گزرے اور پھر کچھ ہفتے، لیکن یہ بادل تھے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ابھی یہ مشکلیں کم ہی نہیں ہوئی تھیں کہ اچانک کچھ ہفتوں کے بعد چلتے پھرتے صحت مند لوگ زمین پر گرنے لگے اور مرنے لگے۔ اس وقت یہ بالکل ایک قیامت کا سما تھا اور لوگ ایسے سمجھ رہے تھے کہ قیامت آ چکی ہے، کیونکہ آسمان کے اوپر ایسے کالے اور گھنے بادل تھے جن کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر آنا تو بند ہو ہی چکی تھی، لیکن ان کے اندر اتنی خطرناک گیسیں تھیں جن کی وجہ سے لاکھوں لوگ روز بہ روز مر رہے تھے، اور گرمی کے موسم میں سخت سردی اور شدید برف باری شروع ہو گئی۔ نہ ہی جانور بچے، نہ ہی کچھ پرندے بچے، اور نہ ہی ان کے لیے کچھ اناج بچا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کسی بھی اناج کو اگنے کے لیے یا اسے تیار ہونے کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سورج کافی مہینوں سے زمین سے غائب تھا، اس کی روشنی کی کرنیں زمین پر بالکل بھی نہیں پڑ رہی تھی۔ دوستو ویسے تو بازنٹائن امپائر کی فوج بہت طاقتور تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے ہی لوگوں کے آگے بے بس ہو گئی جب لوگ بھوک اور اناج کی قلت کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور ادھر یہ بادل تھے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور ان کے اندر جو بیماری تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور دوستو یہ بیماری پھیلتی چلی گئی۔ اس وقت اس نے فرانس، اٹلی، سیریا، ایران، گریس، ترکی اور موراکو یعنی پورے آدھے کانٹیننٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا تھا۔ صرف اتنے انسانوں بلکہ جانوروں اور پرندوں کا مرنا ایک سوالیہ نشان تھا، بلکہ سورج کا 2 سال تک غائب رہنا بھی آج تک کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا۔ تب کے لوگوں کو تو اس بات کا پتہ نہیں چل پایا تھا کہ یہ پینڈیمک کیوں آیا ہے اور اس کی کیا وجہ تھی، لیکن آج کے سائنسدان اس بات کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ یہ پینڈیمک کیوں آیا تھا اور اس کی کیا وجہ تھی، کیونکہ اس بات کا راز کوسٹنٹائن سے تقریباً 5000 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہوا تھا۔ جب وہاں پر سائنسدانوں کی ایک ٹیم پرانے موسموں پر تحقیق کرنے کے لیے گئی تو وہاں پر انہیں برف کے اندر جمے ہوئے سلفر ڈائی آکسائیڈ کے کئی 100 سال پرانے نمونے ملے۔ دوستو سائنسدانوں کا ماننا یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر سلفر ڈائی آکسائیڈ کسی والکینو یعنی آتش فشاں کے پھٹنے پر ہی پیدا ہو سکتی ہے، اور سلفر ڈائی آکسائیڈ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں اور فصلوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔
اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدان اس بات کا کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ برف کے اندر سے ملنے والے نمونے کس سال کے ہیں اور یہ کتنے پرانے ہیں، اور سائنسدان پرانے وقتوں میں گزرے موسموں کا پتہ کیسے لگاتے ہیں، اور یہ بھی کہ آتش فشاں کیوں پھٹتے ہیں۔ یہ سب آپ لوگوں کو اگلی ویڈیوز میں دیکھنے کو ملے گا، لیکن اب ہم اپنے اصل ٹاپک پر آتے ہیں۔ جب سائنسدانوں کو یہ نمونے ملے تو انہوں نے اس بات پر تحقیق کرنا شروع کر دی کہ اتنے بڑے پیمانے پر سلفر ڈائی آکسائڈ آخر کس آتش فشاں کے پھٹنے سے پیدا ہوئی ہوگی جس نے اتنے بڑے پینڈیمک کو جنم دیا ہوگا۔ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ آتش فشاں قسطنطین سے تقریباً 11,700 کلومیٹر دور سمندر کی دوسری طرف ایل سیلواڈور کے مقام پر ایک جھیل میں پھٹا تھا، جس کے پھٹنے کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں سلفر ڈائی آکسائڈ خارج ہوئی تھی اور اس نے اس پینڈیمک کو جنم دیا تھا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کہ اگلی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔